جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 26ویں ملاقات ہے. 26. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. رمضان اچھا گزر رہا ہوگا. کرونا سے احتیاط کیجیے، خاص کر جو 60 ایئر سے ابو ہے یا پھر جو کرونک نیچر پیشنٹ ہیں جن کی ڈائبٹیز، استھیما، اوپن ہارٹ سرجری کی ہسٹری ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی. چھٹی لی، جہاز پہ بیٹھے. واپسی کا سفر بھی جس طرح جاتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت تھی، آتے ہوئے سب دوست یار یہی کہتے تھے کہ کراچی میں کسٹم والے بہت تنگ کرتے ہیں. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ وہ بہت تنگ کرتے تھے، خاص کر جب انہیں پتہ ہوتا تھا کہ مسقط کی فلائٹ ہے. 98% ان ایجوکیٹڈ لیبرر ہوتے تھے، بڑے رفلی ٹریٹ کرتے تھے. پلین بھی جو سب سے تھکا ہوتا تھا وہ مسقط کے روٹ پہ جاتا تھا، اور جو ایئر ہوسٹس دروازے سے نہیں گزر سکتی تھی اسے اس پلین میں بھیجا جاتا تھا. میرے ساتھ میرے ایک دو دوست بھی تھے. پہلے تو بڑا مزیدار واقعہ ہے، جب پلین میں انہوں نے ریفریشمنٹ دی تو میرا ایک دوست تھا، وہ سیالکوٹ حاجی پورے سے تعلق رکھتا تھا. ایک بھائی کا فوٹو اسٹوڈیو تھا، ایک ادھر سموسے، پکوڑے، کچوری وہ بناتا تھا. 3 بھائی تھے. ایک بھائی کی کیسٹوں کی آئیڈیو کیسٹوں کی شاپ تھی، مجھے یاد ہے، سوہار ہاسپٹل کے پاس. تو جب ایئر ہوسٹس نے ریفریشمنٹ وغیرہ سرو کیا، ہم سب نے کھایا. وہ چھانگا اسے ہم کہتے تھے کیونکہ اس کی 6 انگلیاں تھیں. تو وہ کہنے لگا جی بہو جی ذرا بٹن پش کرو، ذرا ایئر ہوسٹس نے بلاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا اوپر اٹھا، بٹن پش کیا، ایئر ہوسٹس آ گئے. اسے کہتا ہے اپنی زبان میں ہی، تتی زبان میں، تھا بھی ساتھ تھا تھوڑا سا. تو کہتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور جو تم نے دیا ہے نا وہ بہت کم ہے. وہ بیچاری گئی اور واپسی پہ وہ ایک سموسہ لے آئی پلیٹ میں ڈال کے، ساتھ میں چمچ بھی تھا. کیچپ وہ چھوٹی سیچز اس میں، تو اس نے لا کے دیا. تو یہ تو اس پہ برس پڑا، کہتا ہے میں نے یہ سموسہ نہیں کھانا. وہ کہتی ہے یہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے یہ صحیح نہیں بنتا، ہم خود بھی اس میں صحیح چیزیں نہیں ڈالتے. خیر وہ بیچاری مسکرا رہی تھی کیونکہ ان کا پروفیشن ہی ایسا ہے، دے ہیو ٹو ریپریزینٹ دا اسمائلنگ فیس. خیر کراچی آ کے اترے، وہی جو سنا تھا وہی ہو رہا تھا وہاں پہ. کنویئر سے اپنا سامان لیا، لائن میں لگے، امیگریشن ہوئی. اس وقت یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جو پیسنجر کانگو افریقہ سے آتے ہیں ان کے لیے ہیلتھ کارڈ چاہیے، لیکن جو کراچی میں بیٹھے تھے وہ سب پیسنجروں کو بلیک میل کرتے تھے. حالانکہ ہم افریقہ سے نہیں آ رہے تھے، ہم تو سلطنت آف عمان سے آ رہے تھے، لیکن چونکہ سنا تھا یہ تنگ کرتے ہیں لہذا وہاں سے ہم وہ جو ٹیکے لگتے ہیں نا، میڈیکل سرٹیفکیٹ، وہ ساتھ لے کے آتے تھے. پھر بھی کئی بیچارے جو بھول جاتے تھے ان کو وہ بلیک میل کر کے ان سے 5-10 ریال مروڑ لیتے تھے. جس کو ٹیکے، میں آپ کو یہ لطیفہ نہیں سنانے لگا،
سچا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ جو کہتا مجھے ٹیکا نہیں لگا اسے ایک کونے میں لے جاتے تھے، آگے انہوں نے ایک وہ ٹینٹ سا لگایا ہوتا تھا، چادر سی، تو یقین جانے یہ اذان ہو رہی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک موٹی سی سرنج اور لمبی سی سوئی رکھی ہوتی تھی، اور ایک باٹل میں کو کیمیکل رکھا ہوتا تھا کلرڈ۔ تو وہ پیسنجر کو کہتے تھے اچھا تو ٹیکا نہیں لگوا کے آیا؟ نہیں جناب میں چل فریب کپڑا اتنے چک نظر آتے ٹیکا لائیے۔ وہ جب سرنج کی طرف دیکھتا اور بوتل میں کیمیکل دیکھتا اور اتنی موٹی سوئی دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، اس بیچارے کو پسینے آ جاتے، پاؤں تلے زمین نکل جاتی کہ میں نے تو آگے گھر جانا ہے، یہ کیا کرنے لگا ہے؟ یہ سچا واقعہ ہے۔ تو اسے کہتے اچھا کوئی پیسے ہیں نہیں کول؟ اس سے 2 3 4 5 جتنے بھی لینے، جس سے وہ جہاں پہ وہ ٹھہر جائے، جہاں پہ سودا رک جائے۔ تو یہ حال کرتے تھے۔ پھر ہم جب بھی آتے تھے، یہ تو میں شادی کے موقع پہ آ رہا تھا، ادروائز ہم زیادہ عید پہ ہی آتے تھے، عید کے عید کوشش کرتے تھے یا بڑی عید پہ آئیں یا چھوٹی پہ۔ وہ ایک علیحدہ منظر ہے، وہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہاں پہ ایک ریسلر بننا پڑتا ہے جب آپ کو پاکستان آنا پڑتا ہے۔ اب تو بہت سہولت ہے، اب تو آپ سیدھے سیالکوٹ آ جائیں، یہاں پہ بے شک آپ کریم پہ بیٹھیں، اوبر پہ بیٹھیں، تھوڑا باہر نکلیں، آپ کو میرا لے چنچی بھی اویلیبل ہوگی، ویگن بھی اویلیبل ہوگی، پرائیویٹ گاڑی۔ جو پرائیویٹ گاڑیوں والے کھڑے ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے عجیب قصے ہیں، وہ بھی خوب طریقے سے لوٹتے ہیں پیسنجروں کو، لہذا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس پہ کبھی نہیں بیٹھنا۔ ایون ایئرپورٹ سے نکل کے اگر کوئی گھر سے لینے گاڑی پہ نہیں آیا تو ہم باٹی گیٹ میں ویگن سٹینڈ پہ چلے جاتے تھے، تو جب وہ باہر کے ٹاچی کیس دیکھتے تھے تو بس ان کا مزاج بگڑ جاتا تھا اور دونوں ہاتھ سے لوٹتے تھے۔ پھر چنگیوں والوں کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہاں سے دور سے ڈپر دیتے تھے کہ ہمارے پاس پیسنجر ہے، یہ ان کا آپس میں میچ تھا، یہ ان کا سگنل تھا، اور پھر یہ ان سے بھی کمیشن لیتے تھے۔ اور اگر اپنی گاڑی پہ آتے تھے تو راوی کے پل پہ جو پولیس والے ناکے پہ ہوتے تھے، اگر تو سامان گاڑی کے اوپر ہے تو آپ کی شامت آ گئی، اگر گاڑی کے اندر ہے اور ان کو نظر آ گیا تب بھی آپ کی شامت آ گئی۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ مرغہ باہر سے آیا ہے، اب اسے بلیک میل کرنا ہے اور اس سے پیسے لینے ہیں۔ یقین کریں بہت تنگ کرتے تھے۔ خیر پاکستان پہنچ گئے، کراچی سے آنورڈ سیالکوٹ کی فلائٹ پکڑی۔ آگے والد صاحب تو نہیں آئے کیونکہ وہ بیمار تھے، چھوٹے بھائی افتخار میرے سے پہلے پاکستان آئے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے۔ تو خیر ہم گھر پہنچ گئے، والد صاحب کو دیکھا، بیچارے بہت کمزور تھے، شاکڈ بھی تھے، والدہ صاحبہ کی بھی عجیب کیفیت تھی۔ سہیل طفیل ڈاکٹر صاحب ابھی بھی سیالکوٹ میں ہیں، سول ہاسپٹل میں۔ یہ آپ کو میں 84 کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں والد صاحب کو گاڑی میں لے جاتا تھا چیک اپ کے لیے، اور میں کہتا تھا ڈاکٹر صاحب اگر وہ سیریس ہیں تو کچھ بتائیں، ہمیں بتائیں، ہم انہیں لاہور لے چلیں۔ بس وہ یہی کہتے نہیں جی نہیں ٹھیک ہیں جی، میں نے وہ کیا ایکوگرافی کیا کہتے ہیں وہ کی ہے اور یہ ٹھیک ہے، یہ دوائی لے لیں اور یہ کھاتے رہیں۔ سچ پوچھیں کہ اس ڈاکٹر نے ہمیں صحیح راستے پہ نہیں ڈالا۔ آج بھی پتہ نہیں وہ مریضوں سے کیا سلوک کرتے ہوں، لیکن میں تو آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں۔ خیر بارات کراچی جانی تھی، تقریباً 15-20 باراتی تھے، پلین تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہم نے ریلوے میں ایک ڈبہ بک کرایا
دوست احباب اس میں بیٹھے. والد صاحب تو ساتھ نہیں گئے کیونکہ ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا تھا. مجھے یہ فخر ہے کہ خیر تیل کی رسم بھی ہوئی جس طرح آج کل ہوتی ہے، لیکن وہ گھر کے سین میں ہی ہوئی. پہلے شادیاں گھر کے سین میں، چھت پہ، یا جو قریبی کھلا پلاٹ ہوتا تھا وہاں پہ ہوتی تھی. تو تیل کی رسم گھر کے اندر ہی سین میں ہوئی. شادی کے موقع پہ میں آخری تھا جس نے سیرا باندھا. اس کے بعد میرے جتنے بھائیوں قدروں کی شادی ہوئی ہے کسی نے سیرا نہیں باندھا. یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، اور یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ خاندان میں سب سے پہلی ویڈیو فلم جو بنی وہ میری بنی تھی. بڑی احتیاط کے ساتھ، کو بینڈ باجے کا زیادہ بندوبست نہیں کیا کیونکہ والد صاحب بڑے ٹچی تھے، وہ سیریس تھے، اس لیے ہم نے ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے اس چیز سے اوائڈ کیا. خیر ریلوے اسٹیشن پہنچے، گاڑی میں بیٹھ گئے. میرا لے 1-1:30 بجے شاہین ایکسپریس یہاں سے چلتی تھی. اگلے دن کراچی بعد دوپہر 4-5 بجے پہنچتی تھی. اس وقت ریلوے کی حالت بہت بہتر تھی، ریلوے ٹریک بھی اچھے تھے، ایکسیڈنٹ بھی شاذ و نادر ہوتے تھے. لیکن ظاہر ہے ریل کا سفر تھکا دینے والا. کہاں میں کراچی پلین سے بیٹھ کے 1 گھنٹہ 40 منٹ میں لاہور پہنچا، اور کہاں اب سیالکوٹ سے سمجھے کہ 27-28 گھنٹے کا سفر تھا. خیر ہم کراچی پہنچ گئے. آگے پھوپھا جان، ان کے دوست احباب ہمیں ویلکم کرنے آئے ہوئے تھے. بلدیہ کالونی میں ان کی رہائش تھی، وہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے بڑا اچھا بندوبست کیا ہوا تھا ہمارے ٹھہرنے کا ایک دوست کے گھر میں. وہاں سے ہی ہم نے برات بن کے دلہن کے گھر جانا تھا، یعنی میری پھوپھی صاحبہ. میرے چچا اللہ جنت نصیب کرے ان کو، چچا عنایت اللہ، وہ کراچی میں تھے. ان کے بیٹے اسلم، امجد، اختر وغیرہ وہ بھی کراچی میں تھے. شادی پہ وہ بھی انوائٹڈ تھے. وہی جو لائٹیں ہوتی ہیں، جو گانے وانے ہوتے ہیں، وہ ساری فارمیلٹیز تھیں. رات کو سوئے، دن کو اٹھے، تیار ہوئے، دلہن کے گھر گئے. کھانے وانے کا بندوبست تھا، وہ کھایا. اب رات ہم نے وہیں رکنا تھا کیونکہ اس سے اگلے دن ہماری ٹرین پہ واپسی تھی، اور ولیمہ تقریباً 3 دن بعد تھا پہنچنے کے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ کراچی سے واپس آنا ہے، تھکاوٹ ہونی ہے، اس لیے ولیمہ بھی تھوڑا وقفے سے رکھا گیا تھا. خیر شادی ہو گئی، واپس سفر شروع ہو گیا. گھر پہنچ گئے، دوست احباب نے اسٹیشن پہ آ کے استقبال کیا. گلی میں بھی پھول وغیرہ نچھاور کیے گئے، دلہن بھی ہمراہ تھی. میری پھوپھی کی بیٹی. شادی سے پہلے میرا کراچی 1-2 دفعہ آنا جانا ہوا، لیکن اس وقت نسبت طے نہیں تھی، نہ ہی مجھے معلوم تھا. پھوپھی جان بھی کبھی کبھار سیالکوٹ ملنے کے لیے بھائیوں کو آتی تھی گرمیوں کی چھٹیوں میں. بڑی شفیق، ہمدرد اور رسول پرست عورت تھیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ جنت البقیع میں دفن ہے. حج کرنے گئی تھیں، طبیعت خراب ہوئی، واپسی سے 1 دن قبل اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، اور یہ ان کا بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. پتہ نہیں ان کو ان کی کیا بات پسند آئی کہ وہ اس پاک سرزمین پہ ان کو جگہ مل گئی. خوش قسمت ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری بھی بخشش کرے۔ مجھے ان کی ایک دعا یاد آتی ہے، آج سے کوئی 5 سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو جب حج پہ جانے لگے تو مجھے کہتے ہیں احسان چلو قبرستان چلتے ہیں۔ وہاں پہ والدہ صاحبہ، والد صاحب اور میری دادی مرحومہ کی قبریں ایک ساتھ ہیں۔ دادا جان کی طرح پرے ہٹ کے وہ تینوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ اتفاق ہے کہ جمعرات کو دادی فوت ہوئی، جمعے کو والدہ فوت ہوئی اور ہفتے کو والد صاحب، تینوں کی قبریں ایک سیکوینس میں ہیں۔ وہاں پہ کھڑی ہو کے دعا کر رہی تھی، یہ حج سے پہلے ملنے آئی تھی ہمیں، اور میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا، میں ساتھ کھڑا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی اور قبرستان نہیں جانا چاہیے، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو وہ رو رہی تھی اور مجھے آواز ان کی جو آ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جیتے جی بھی اکٹھے تھے اور یہاں قبرستان میں بھی اکٹھے ہو، اور آپ نے تینوں نے کسی چوتھے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ میرا خیال ہے جو قبروں میں لیٹے تھے، دادی جان نے بھی حج کیا، والد صاحب نے، والدہ صاحبہ نے 2 کیے، تو میرا خیال ہے میری پھوپھی کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں سیالکوٹ قبرستان شہیدہ میں جگہ نہیں مل رہی یا نہیں پسند آ رہی تو آپ آؤ میرے پاس، میرا گھر دیکھو، ہم آپ کو وہی رکھ لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ہمیں تو امید ہے جو وہاں دفن ہے ان کا رتبہ شہیدوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری بھی مغفرت کرے، ہمیں بھی معاف کرے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔